کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جن کا نام محمد افضل ہے، اور یہ ماشاءاللہ ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں اور بہت بہترین ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری، یہ کیسے ریورٹ ہوئے، کیا وجہ بنی، کیوں، اور کون سی ایسی بات تھی جو ان کو ٹریگر کر گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کیسے ہیں جان، آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک جی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، سب خیر و عافیت ہے؟ زبردست، اللہ کی رحمت ہے بہت، اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور آپ کی ایج کتنی ہے، اور آپ کا ایکس فرقہ کون سا تھا؟ جی میں محمد افضل سیالکوٹ سے ہوں، تو ایج میری جو ہے نا 34 ایج ہے۔ تو فرقہ ہمارا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا خاندان پورا کا پورا بریلوی تھا، ابھی بریلوی ہے۔ اچھا، تو بریلوی تھا میں پہلے، لیکن اللہ نے توفیق دی، تھوڑی سی کوشش کی میں نے، تو تھوڑی سی سرچ کی، تو الحمدللہ میں تھوڑا سا جو نا قرآن و حدیث کی سرچ کرتا تھا پہلے بھی یوٹیوب کے اوپر۔ اچھا، تو علی بھائی جو ہے نا تقریباً ان کی ویڈیو میں نے سنی پہلے، لیکن مجھے ان کا مزاج جو ہے نا اچھا نہیں لگا۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے کہا یار یہ تو بہت جذباتی بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے، جذباتی بندہ ہے، تو میں نے چھوڑ دیا ان کو۔ تو اس کے بعد پھر میرے دوست ہیں نبیل بھائی ہیں، تو انہوں نے نا تعارف کروایا کہ ان کو سنو تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سنا، سننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ قرآن و حدیث کا جو دین پہلے جو ملا تھا نا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کا دین نہیں تھا، وہ تو بزرگ بابوں، علماء کرام اور مفتی صاحب کا دین تھا۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو قرآن و حدیث کا جو دین ہے یہ تو نہیں ہے۔ تو علی بھائی کو سننے کے بعد پتا چلا کافی سارے معاملات میرے حل ہوئے، میں نے اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کو پہچانا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ان کا ایک 1.5 سال کے بعد نا کلپ آیا تھا کہ جو کنز ایمان کا جو ترجمہ تھا نا اللہ حضرت کا، جی ان کا ترجمہ علی بھائی بتا کہ یہ دیکھیں کہ بریلوی، بہت سارے بریلوی کا جو عقیدہ ہے وہ کنز ایمان کے مطابق ہی نہیں ہے۔ کنز ایمان کے مطابق عقیدہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق، اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ تو پہلے اہل حدیثوں کا عقیدہ تھا، لیکن بریلوی ضد کے اوپر تھے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ اور آج بھی میں خود مفتی صاحب، قاری صاحب اور کافی میرے دوست ہیں بریلوی، ان سے بات بھی کی کہ بھائی آپ کا عقیدہ جو ہے نا وہ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ پھر میں نے ایک قاری صاحب تھے جدھر میں کرتا ہوں نا، ادھر میں نے قاری صاحب سے بات کی کہ قاری صاحب آپ جو ہمیں عقیدہ بتا رہے تھے نا، یا اپنے مقتدیوں کو عقیدہ بتا رہے ہیں، وہ تو اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے ہی نہیں۔ جن کا آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کا تو کنز ایمان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق لکھا ہوا ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے مطابق اللہ عرش پر ہے اپنی شان کے لائق، ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ اس کے بعد کافی سارے معاملات اس طرح ہی جو ہے نا علی بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ بے شمار معاملات جس طرح کے ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ان نماز کا طریقہ کار، ان کے عقائد، ان کی جو تعلیمات، وہ تو توحید کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق الحمدللہ۔ دنیا تو طالب علم، میں نے ایک کتاب پڑھی، نماز کا چیپٹر میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، پہلے تو میں نے سنا تھا نا کہ جو ہے نا ان کا جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ سنت کے مطابق ہے، صحیح بخاری مسلم کے مطابق، لیکن پھر میں نے پڑھا علی بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد میں نے خود ریسرچ کی، میں نے پڑھا جو نا میرے بزرگ ہے دوستوں، ان سے میں نے کتاب لی، بک لی، تو دیکھا رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع دین ہے، اونچی آمین ہے، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ ہے،
بالکل تو جن کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صرف خالی دعویٰ ہی ہے، پریکٹیکلی فزیکلی کوئی نہیں. ہاں 11ویں کھانی اور پکانی ہے تو وہ ہمارے بزرگ ہیں، باقی پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر ان کو دکھایا جائے کہ یہ بھائی آپ کے بزرگوں، ہمارے بزرگوں کا جو نماز کا طریقہ کار ہے ان کا تو یہ ہے، تو پھر آئیں بائیں شائیں جو ہے نا کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو بھی پتا ہوگا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کب کی بات ہے کہ آپ کب سے یہ مطلب ریورٹ ہوئے ہیں، اور آپ کرتے کیا ہیں؟ یہ تو آپ نے تعارف کروایا نہیں اپنا سٹارٹ میں. یہ میں ریولٹ ہونے کی جو بات کر رہا ہوں تقریباً 2015 کی ہے. تو اچھا کام میں سیالکوٹ فیکٹری میں کرتا ہوں، سٹیچنگ کا، جیکٹ بناتا ہوں، جیکٹ کا کام کرتا ہوں اوزری کا سامان لے کے. اچھا 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 اچھا. تو صحیح صحیح ہاں صحیح. جی میں جیکٹ کا کام کرتا ہوں فیکٹری کے اندر، سیالکوٹ فیکٹری میں کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں شادی شدہ ہوں، 5 میرے بچے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دین کے حوالے سے اللہ نے توفیق دی ہے تو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو اچھا ڈسکس کر لیتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں. کیونکہ سورت دیکھیں نا اپنا احمد بھائی، سورت قمر میں اللہ کریم 4 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے سوچے سمجھے. اچھا اس کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ اس کو سمجھ سکے گا، نہیں. بالکل یہ صحیح عام بات. جنرل بات ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے وہ سمجھ لے گا قرآن کو. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. بتائیں کہ ایسی کون سی بات آپ کو ٹریگر کر گئی تھی، کوئی ایسی اسپیسیفک چیز جس کی وجہ سے آپ نے فرقہ واریت چھوڑ دی تھی؟ ایسی کوئی آپ کو یاد ہے؟ ہاں بالکل مجھے یاد ہے، بالکل الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں علی بھائی کی ویڈیو سننا شروع کی تھی نا، اس وقت سمجھ لیں کہ میں تھوڑا سا اہل حدیثوں کے قریب تھا. اچھا لیکن اہل حدیث کے اندر جو یزیدیت کا معاملہ تھا نا وہ بہت خطرناک تھا. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی جو ہے نا، بریلوی دیوبندی جی جی. اور شیعہ بھی، یہ سب متفق ہیں یزید کے اوپر کہ یہ بہت خطرناک بندہ ہے. لیکن اہل حدیثوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ ان کو یزید کو سپورٹ کرتے. تو میں بھی ایسے تقریریں سننی اور عقیدہ رکھنا، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو تقریریں تھیں یزید کو رضی اللہ کہنا. Look, if you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. تو جو بریلوی میرے نزدیک بھائی تھے وہ مجھے نا ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ یزیدی ہو. میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں. جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا اسی وقت آپ یزیدی ہیں، آپ لانتی ہیں فلم. میں پریشان ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ علی بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ تو معاملہ بہت خطرناک ہے. پھر میں نے الحمدللہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث ہوں گا. یہ بھی ایک فرقہ بن چکا ہے نا مادھوی، آپ کو پتا یہ بھی فرقہ بن چکا ہے. میں نے علی بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد میں بھی سرچ کر چکا ہوں اور تصدیق، اور فزیکلی میرا بھی سمجھ لے کہ ان دوستوں کے ساتھ، یہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں ان دوستوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے نا. تو یہ بھی ایک فرقہ بن چکا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار یہ تو فرقہ ہے. پھر میں علی بھائی کی ایک ویڈیو سنی، اس کے اندر جو نا ایک قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام میں نے مسلم رکھا تھا نا، آپ کا نام بھی میں نے مسلم رکھا ہوا ہے. تو مجھے یاد آیا علی بھائی کی ویڈیو سننے کے بعد کہ قرآن کی آیت بالکل ہے. تو اس کے علاوہ پھر میں نے سوچا کہ یار جس طرح کہ سب سے پہلا گروہ جو ہے، سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام ہے، وہ نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ. اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں بھائی میں الحمدللہ آج کے بعد میں مسلم ہی اپنے آپ کو کہلواؤں گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تقریباً 2015 16 17 کے بعد سمجھ لے کہ میں الحمدللہ جو نا بالکل الحمدللہ مسلم ہو گیا. اور میں آپ کو چٹکلا بھی سناتا ہوں. اہل حدیث دوست ہیں میرے، میں نے ان کو کہا 3 دوست ہیں میرے 3. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بریلویوں کو نا دعوت دینی ہے، دیوبندیوں کو دعوت دینی ہے. 3 دوست تھے تو میں نے کہا یار 5 منٹ نا آپ نے ویڈیو کے اندر نا دعوت دینی ہے. اچھا اس وقت میری ڈی پی واٹس ایپ ڈی پی کے اوپر نا علی بھائی کی پکچر لگی تھی، ساتھ میری تھی. تو سمجھ لیں کہ انہوں نے تو ہاں کر دی. یہ چٹکلا بہت سننے والا چٹکلا ہے.
اچھا اچھا انہوں نے تو ہاں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی ہم دعوت دیں گے بریلوی اور دیوبندیوں کو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی نا ٹائم نکالنا شروع کر دیا. میں کبھی کوئی قرآن کی آیت ڈھونڈ رہا ہوں, کبھی کوئی ڈھونڈ رہا ہوں, ان کے لیے تیاری کر رہا ہوں. ہوں. تو فون کر رہا ہوں, وہ جو نا مجھے آپ افضل بھائی آج آ رہے ہیں, آج شام کو ملیں گے, کل شام کو ملیں گے. یار وہ کام پڑ گیا تھا, ادھر چلے گئے فلاں ڈمکا. میں نے سوچا کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مسلم ہے ہمارے بھائی, جھوٹ تھوڑی بولیں گے. جی جی. یقین مانے احمد بھائی کے 3 ہفتے گزر گئے, 3 ہفتے یعنی ایک ماہ گزر گیا تو وہ میرے نزدیک نہ آئے. اچھا. اور دیکھیں کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں, عام سا گناہگار بندہ ہوں, تو وہ علیحدہ ہو کے نا اپنے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم ویڈیو بنائے کہ نہ بنائے, اندازہ کریں. میں بھائی عام سا بندہ ہوں, چھوٹا سا گناہگار, تو میٹنگ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ بیٹھے کہ نہ بیٹھے, اندازہ کریں. بھائی میں کوئی سمجھ لیں کوئی کیا ہوں, میں کچھ بھی نہیں. اچھا میں نے جب ان کو پکڑ لیا نا مسجد کے اندر, اچھا. میں نے ان کو بٹھا لیا. میں نے بولا یار دیکھیں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, آپ نے کیوں جو ہے نا وعدہ خلافی کر رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں کہ قرآن کے اندر وعدہ خلافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس وقت انہوں نے بتایا کہ آپ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے پکچر لگائی ہے, تو ہم جو ہے نا اس وجہ ہے, یہ وجہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یقین مانے میں خاموش ہو گیا. میں خاموش ہو گیا کہ یار بس اتنی بات ہے. اس کے بعد اسی وقت, بلکہ اسی دن میں نے ان کو بول دیا, اچھا. میں نے ان کو بول دیا کہ بھائی آپ بھی بریلوی ہیں. جس طرح کے بریلوی کہتے تھے نا کہ اہل حدیث وہابیوں کی بات نہیں سننی, جی جی. تم بھی بریلوی ہو گئے ہو کہ تم بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی علی بھائی کی بات نہیں سننی, اندازہ کریں. اس وقت میں سمجھ لے کہ مسلم ہو چکا تھا, کہ میں نے اعلان برات کر دیا جو ہے نا اہل حدیثوں کے ساتھ. شکر اللہ کا, شکر اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب سے آپ دعوت کے ساتھ جڑے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے دعوت حق کو بلند کیا ہے, اور جب سے آپ نے ان فرقوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے, تب سے کوئی ابھی تک کوئی مشکلات پیش آئی ہوں, کوئی پریشانیاں, کوئی ایسا معاملہ جو آپ کو یاد ہو, کوئی ایسی پریشانی؟ ہاں جی. جی جی بتائیں. سب سے پریشانی تو مجھے گھر والوں کی طرف سے, جو میرے گھر والے ہیں نا, میرے والدہ تو دنیا سے چلے گئی, وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن والد صاحب میرے سیدھے سادے ہیں ماشاء اللہ, ان کو زندگی سے تندرستی. تو میری جو ہے نا لاہور میں ایک پھپھو جان ہے, تو وہ نا چاچو ہیں میرے اور پھپھو جان, ان کی طرف سے مجھے ٹارگٹ ہوا اچھا. کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے جس کو آپ سن رہے ہیں, انجینئر علی مرزا. اصل میں جو مرزا کا جملہ آتا ہے نا, مرزا ذات کا جو نام آتا ہے, جی جی اس کے حوالے سے یہ جو عام بندے ہیں نا, یہ سمجھتے نہیں کہ مرزا ذات ہے. بالکل صحیح بات تو ہے. اس وقت جب میں نے علی بھائی کو سننا شروع کیا, میرے گھر والوں کو پتا چلا, تو میری بیگم نے تو اعتراض نہیں کیا. آہستہ آہستہ میں اپنی بیگم کو قائل کرنے لگا, وہ تو سمجھ گئی. لیکن میرے جو ماموں ہیں وہ اعتراض کر رہے تھے. میری پھپھو نے تو صاف کہہ دیا نا کہ ان کو تو سننا ہی نہیں, یہ تو ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے, آپ کو چھوڑ دیں گے. اچھا. باقی وہ لاہور میں رہتے ہیں, میں نے ان کو سمجھایا, فون کال کر کے سمجھایا کہ پھپھو جی نہیں ایسا نہ کرو, آپ کے پاس جو بھی ان کی کوئی غلط بات ہے وہ مجھے بتائیں, میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. پھر یہی اپنا جدھر میں کام کرتا ہوں ادھر تو بہت زیادہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ کہ بھائی ان کو نہ سنا کرو, ان کو اب ہمارے کانوں میں ان کی آواز بھی نہیں پڑنی چاہیے. ادھر جتنے بھی دوست ہیں نا آپ نے وہ ان سے مجھے پوچھا بہت نہیں تنگ کیوں, کرتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ ہاں وہ میں بتانے لگا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ اولیاء کا گستاخ ہے. میں نے ان کو کہا کہ یار ایسا کریں کہ آپ کوئی ان کی جو ویڈیو کو گستاخانہ والی ہے مجھے بتائیں. تو اسی طرح کی گستاخی آپ کے جو بزرگ بابے ہیں انہوں نے بھی کی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ان کو چھوڑیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. میں ان کو بولا کہ یار ان کو کیوں چھوڑیں, وہ جو بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں بھائی کیسے کر رہے ہیں, وہ کتابیں پڑھ کے آپ کو بتا رہے ہیں نا. تو فیکٹری کے اندر جو ہے نا میرے دوست جتنے بھی نزدیک کام کرنے والے ہیں ان کی طرف سے وہ سمجھ لیں کہ 1-2 دفعہ تو میرے اوپر وہ چڑھ دوڑے ہیں. سمجھ لیں کہ میرے اوپر جو ہے نا سمجھ لیں کہ مارنے دھمکی اور مارنے کی طرف جو ہے نا پہنچ گئے تھے. اچھا. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں سر ایسا نہ کریں. دیکھیں کہ جس طرح کے آپ کے کوئی استاد ہیں, چاہے ساکبر رضا مصطفیٰ ہو, اگر بریلوی ہیں تو وہ ساکبر رضا مصطفیٰ کو سن کے نبی علیہ السلام کے قدم بارکوں میں چلے جائیں. اگر کہ دیوبندی ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مفتی طارق مسعود صاحب کو سن کر نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے. لیکن وہ بات نہیں مانتے, وہ تو سمجھ لیں کہ میرے اوپر جو نا
कातलाना हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, एक जो मेरे बड़े हैं, मेरी वालिद साहब की उम्र के हैं, उन्होंने मेरे साथ समझ लें कि एक मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है कि मेरे सामने अली भाई की वीडियो नहीं सुननी। मैंने बोला उस्ताद जी मसला ही कोई नहीं, लेकिन ये है कि आप भी जो सुनते हैं ना, वो भी देखें कि क्या सुन रहे हैं। अगरचे अली भाई कोई रेफरेंस दे रहे हैं कि वो आपके बुजुर्ग बाबों की किताबें हैं, वो किसी और की नहीं, या वो अपनी लिखी हुई नहीं, तो हाँ। अंदाजा करें कि दावत के हवाले से मुझे फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है ना टारगेट करते हैं। अच्छा। मुझे समझ लें कि वीडियो भी नहीं सुनने देते। मैं जोर जबरदस्ती अगर सुनूं भी ना, तो यकीन माने आगे से अपने मोबाइल के अंदर मुजरा लगा देंगे या कोई कवाली लगा देंगे। हालांकि कवाली के बारे में आला हजरत का फतवा है कि कवाली भी म्यूजिक के साथ आपने नहीं सुननी। तो दावत के हवाले से तो फैक्ट्री के अंदर मामला हुआ है, या मेरे फूफो जान है वो टारगेट। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा समझ लें कि वो समझ गए हैं बात को कि नहीं भाई अब नहीं इनको जो है ना छेड़ना। अभी लेकिन अभी पाबंदी है मेरे ऊपर, मैं उनके सामने कोई वीडियो नहीं लगा सकता। अभी मुश्किलात है मेरे साथ। कोई तो नहीं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह आसानी ठीक है। फरमाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। हाँ जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं अफजल जी भाई ना। कि माशाल्लाह आप अली भाई के स्टूडेंट हैं, अली भाई को सुनते हैं, तो अली भाई से कोई इख्तिलाफ भी रखते हैं आप किसी किस्म का? हाँ, अली भाई तो खुद कहते हैं ना कि बल्कि सबसे पहले उन्होंने अली भाई ने बताया कि इमाम मालिक का कौल जी बिल्कुल। कि कब्र रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र रसूल की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस हस्ती के अलावा और हर हस्ती से इख्तिलाफ कर सकते हैं। उसके बिल्कुल। बाद अली भाई से इख्तिलाफ मेरा कोई ज़्यादा तो नहीं है, छोटा मोटा ही है। देखें कि इख्तिलाफ अगरचे मैं रख के अपना अहमद भाई इख्तिलाफ रख के मैं अगरचे अली भाई को छोड़ भी दूं, मैं किधर जाऊंगा? मैं फिर यही कहूंगा ना कि ठीक है मैं किसी और को सुन लेता हूँ। क्या दूसरे किसी मुफ्ती को सुनूंगा मैं? जी जी। तो मैं ये मेरे जो सुनने वाले हैं ये मुझे चैलेंज करके बताएं कि मैं दूसरे को सुनूं, क्या वो भी 100% ठीक होगा? नहीं, उसके अंदर भी खूबियां खामियां होगी। तो इस लिहाज से मैं इमाम मालिक का कौल जो है ना, वो जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ ना, तो उसके हवाले से जो छोटा मोटा इख्तिलाफ है अली भाई के साथ, तो वो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, खैर। एंड रिजल्ट ये है कि सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। ये भी अली भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया है। जी बिल्कुल। अली भाई ने बताया कि अल्लाह अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है। तो कोई भी फैसला, कोई भी मामला तय करना है, तो कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के साथ फैसला करते हैं। बिल्कुल जी सही बात। नेक्स्ट। अच्छा ये बताएं अफजल भाई के ये जितने भी फिरके बन चुके हैं और जितनी भी फिरकों के अंदर छोटी छोटी फिरकियां बन चुकी हैं, तो इनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिलत में वापस आ जाएं? और जिस तरह आपने शुरू में कोट किया है कि नबी अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा था कुरान में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी मुस्लिम रखा और आपका नाम भी मुस्लिम रखा, तो इसी तरीके से ये मुस्लिम बन जाएं, ये फिरकों से बाहर निकल आएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों तक पहुंच जाएं। इस इन जितने भी फिरके हैं अभी, या जो जो फिरकों के अंदर जकड़े हुए हैं, मैं इनको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपनी आखिरत की फिक्र कर लें। हाँ, अगर जे कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की, जाहिर है कोई रिश्ता तो है नहीं कि जो दूसरों के ऊपर चढ़ दौड़े तो सारे मामला तो चलते रहे, नहीं, क्योंकि मुश्किलात तो होती हैं। क्योंकि हम भी दावत का काम कर रहे हैं, हमें भी पता है कि क्या क्या मुश्किलें जो है ना आ रही हैं। इनके लिए पैगाम तो यही है कि सबसे पहले जो सूरत अल इमरान आयत नंबर 103 कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और फिरकों में ना बटो। एक ये कुरान वाली आयत सभी को चाहिए, इसको समझना, इसको दिमाग में नहीं दिल में उतारना। जब दिल में उतारेंगे ना ये फिरके वाले लोग, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये फिरकों को छोड़ देंगे। और वो वाली जो कुरान की आयत है ना कि जिसके अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने आप को मुस्लिम अखवाओ, वो भी अपनी ये जितने फिरकों में जकड़ चुके हैं, जी जी। उस कुरान की आयत को भी दिल में उतारेंगे तो फिर फिरकों से बचेंगे। क्योंकि वो जो आखिरत का मामला है ना, वो इनको सबको पता है कि एक गिरोह नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा होगा, तो रास्ते में सामने से दीवार आ जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको क्यों रोका जा रहा है? और बिल्कुल। बड़े अदब व एहतराम से कहेंगे, फरिश्ते जवाब देंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में क्या नई नई चीज़ें इजाद कर ली। ये जितने भी फिरके या जितने भी सुन रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये जितने भी सुन रहे हैं लोग, इनको चाहिए कि अली भाई को छोड़ें या दूसरे तीसरे को छोड़ें, नबी अलैहिस्सलाम
قرآن حدیث کو تو فالو کریں نا. آج آپ کو اللہ نے حق اور باطل واضح کر کے دکھا دی ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ کہ میں اس وقت موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کے دل کے اوپر میں یہ پوری بات اتار نہ دوں کہ یہ حق اور یہ باطل ہے. جتنے بھی یہ فرقوں کے اندر پڑے, میں ان کو دعوت یہی دوں گا کہ قرآن و حدیث کے اوپر آ جائے. وقت بہت تھوڑا ہے, وقت بہت قیمتی ہے یہ دنیا کا, کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں. بلکہ میں رحمت والی آیت کوٹ کرتا ہوں, سورۃ زمر آیت نمبر 53 ہے غالباً, کہ اس میں اللہ کریم اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تو سب گناہ بخش دیتا ہے. تو دیکھیں یہ فرقہ واریت کے اندر جتنے لوگ ابھی مصروف ہو گئے ہیں یا جکڑ کرتے ہیں, یہ آخرت کی فکر کر لیں اور قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کے اندر تو ویڈیو ریکارڈ ہے کہ قبر کا عذاب, حشر کا عذاب, کیا کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ ہمیں ایک موقع دیا جائے, اے اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دو کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے, ہم آپ کی تابع داری کریں گے. اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. میں سبھی کو یہی دعوت دوں گا کہ دیکھو فرقے چھوڑ دو, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سورہ زمر جو آیت میں نے کوٹ کی ہے نا, زمین و آسمان بھر کے بھی گناہ کر لاؤ, ایک بار اللہ کے ہاں توبہ کرو اور فرقوں کو چھوڑ دو, اللہ نے برات کر دو. کیونکہ جو حدیث ہے نا 73 فرقوں والی, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. آج اللہ نے آپ کو ایک ایک چیز واضح کر کے دکھا دیا. جن لوگوں کا دعویٰ ہے نا ہم سچے ہیں, یہ جو ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, بھائی ان کی تو نماز کا طریقہ کار ہی اور ہے. یہ موٹا سا فارمولا میں نے آپ کو بتایا, موٹی سی بات بتائی ہے, یہ بچے کو سمجھ آنے والی بات ہے. تو فرقہ واریت کو چھوڑ کر اللہ نے برات کر دو. اگرچہ کو مجبوری کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا, ہاں آپ پوری 100% کوشش کریں کہ اللہ نے برات کر دیں اور خالصتاً مسلم ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ. انشاءاللہ. میں تو آپ کا میسج سن کے ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے لوگوں کو میسج دیا ہے, اور امید ہے کہ اس سے لوگوں کو سمجھ آئے گی, لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ بتائیں, جو آپ کا فرقہ ہے جس میں آپ کی پھپھو, جس میں آپ کے ریلیٹیو پھنسے ہوئے ہیں, جن کا آپ نے ذکر کیا, جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی آئی ہے, ان کے لیے اسپیسیفکلی کیا میسج ہے؟ جن فیکٹری والوں نے آپ کو تنگ کیا ان کے لیے کیا آپ کو میسج ہے کہ یار آپ کی وہ بات ویسے تو سنتے نہیں, چلو میسج شاید اسی طریقے سے سن لیں. ہاں دیکھیں کہ میں ان کو اپنا بھائی مسلمان سمجھتا ہوں, ان کے لیے دعا گو بھی رہوں گا انشاءاللہ, اور دعا بھی کرتا ہوں. ان کے لیے میسج یہ ہے خصوصاً سب سے پہلے میری پھپھو جان لاہور والے جو ہیں, وہ میرا خاندان ہے, اور خاندان کے حوالے سے میں ایک قرآن کی آیت کوٹ کروں گا, سورۃ تحریم آیت نمبر 6. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. غالباً سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے, اور سورۃ تحریم میں سورۃ نمبر 6, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. تو دیکھیں اگرچہ آپ ابھی ضد کر رہے ہیں, آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے, یہ تکبر کی نشانی ہے. میں اپنے گھر والوں کو اور جو مجھے دوست ٹارگٹ کر رہے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گا کہ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 پڑھ لیں. اس میں اللہ کریم کتنی بڑی دھمکی لگا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. آپ کو یار اندازہ کریں کہ یار جس کا بالن جس تندور کا یا جس جہنم کا بالن انسان ہے, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یار انسان بالن ہوں گے, پتھر بالن ہوں گے, تو یار آپ کو کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ڈر جائیں, یہ چھوٹی دھمکی نہیں, بہت بڑی دھمکی ہے. میں اپنے گھر والوں کو بھی جو مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا, جو میرے فیکٹری میں دوست ہیں میں ان کو بھی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, یہ آپ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں, سمجھو قرآن کو, سمجھو اللہ کی آواز کو, سمجھو اللہ کی دھمکیاں بدل جائیں گی رحمت میں جب اللہ کی مانو گے. جس طرح کہ ایک اور صورت میں قرآن پاک کی ایک صورت میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کی طرف میرا قرآن پہنچا, میری آیتیں پہنچی اور انہوں نے منہ پھیر لیا, ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر چھوڑیں گے. دیکھیں آج واٹس ایپ کا دور ہے, فیس بک, یوٹیوب, کسی نہ کسی طریقے سے ہر لحاظ کی جو ویڈیو ہے نا, قرآن کی ویڈیو آپ کی طرف پہنچ رہی ہے, اللہ آپ کی طرف پہنچا رہا ہے, تو الرٹ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. اللہ کا
جو کلام ہے نا معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ کی دھمکیاں بھی ہیں, جدھر جدھر دھمکیاں ادھر ادھر اللہ کی جو رحمت بھی ہے. جس طرح کہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے, سورت واقعہ میں خوشخبریاں سنا رہا ہے, سورت رحمان میں خوشخبریاں اللہ کریم سنا رہے ہیں. تو میں اپنے گھر والوں کو, تو اپنے میرے جو قریبی دوست ہیں جن کے اندر میں کام کروں, ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ فیس بک یوٹیوب کے اوپر آپ کے سامنے قرآن ویڈیو کی شکل میں آ رہا ہے تو الرٹ ہو جائے, خبردار ہو جائے, ورنہ سانس اکھڑنے کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا, زندگی کا قیمتی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ نے تو مجھے بھی خاصا ڈرا دیا ہے اپنی باتوں سے, لیکن خیر اللہ پاک ان کو, مجھے الفاظ نہیں آ رہے کہ میں ان کے لیے کیا کہوں, جو آپ جن کو آپ نے میسج دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ریلیٹیو میں بھی ایسے بہت سے لوگ پھنس چکے ہوئے ہیں. اور نہیں جی ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ جو جہنم کی خبر سن کے پریشان ہوتے ہیں, میں نے مجھ سے ڈسکس ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ نا, وہ پتا کیا کہتے ہیں, او یار تو چنگا مولوی ہے بھائی, تو جہنم کی خبراں سناتا رہنا ہے. انہوں میں کہ بھائی دیکھیں جدھر جدھر اللہ نے دھمکی لگائی ہے ادھر اللہ نے خوشخبری بھی آپ کو بتائی ہے. جس طرح کہ دیکھیں سورت محمد میں سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں, جن لوگوں سے, جن پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسی پانی کے نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا, دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا, شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی, اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں, اور ہر قسم کے میوے ہوں گے. 4 نہروں کا ذکر ہے, 5واں میوے. یہ اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے اپنا احمد بھائی. جی بالکل. میرے دوست جب میں ان کو دھمکی والی آیت سناتا ہوں نا تو وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تو چنگا مولوی ہے, تو سانو ڈرانی آیت سنانا. میں کہتا نہیں بھائی, اللہ نے جدھر جدھر دھمکی لگائی ہے ادھر اللہ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں نا کہ 4 نہروں کا ذکر کیا ہے, 5ویں میوے کا ذکر کیا ہے, تو کتنی نعمت, کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ رحمت والی آیت میں اپنی فوجان کو اور جو میرے دوست مجھے تنگ کرتے ہیں ان کو بھی میں رحمت کی آدمی میں کوٹ کر کے سنا دیتا ہوں. سورۃ زمر آیت نمبر 53 پڑھ لیں, چیک کر لیں, سن لیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو, تم نہیں کہ تم توبہ کر لو تو میں آپ کو بخش دوں, نہیں, اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. جس طرح ماں اپنے سامنے بیٹے کو گرتے ہوئے دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے, ہائے میرا بیٹا, اسی طرح اللہ گناہگار بندوں کو, نیکوکاروں کو نہیں احمد بھائی, نیکوکاروں کو نہیں, میری فوجان نیکوکاروں کو نہیں, میرے دوست شبیر انصاری, غلام عباس, یا میرے وقاص بھائی ہیں, اور اس کے علاوہ میرے استاد محبوب ہیں اور فیاض صاحب ہیں, اور بھائی نیکوکاروں کو نہیں, گناہگاروں کو اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندو, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تو سب گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بالکل صحیح بات ہے. اللہ کرے انشاءاللہ آپ کی باتوں سے سمجھ آ جائے. اللہ تو بہت غفور رحیم ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دیکھیں نا, انہوں نے اللہ پاک نے ایک شرط لگا دی ہے نا کہ کوئی بندہ, مطلب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے, ہم بھی مانتے ہیں, بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بتایا, ان کے لیے صرف میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا ساتھ ہی, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا ہے, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ایسا ہی ہے بالکل, وہ ان لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ, جو لوگ توبہ کریں گے. ساتھ میں شرط رکھ دی ہے, جو لوگ توبہ کریں گے اپنی اصلاح کریں گے, اصلاح لازمی ہے. اب یہ کہتے رہے, یہ لوگ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے اور کہتے رہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے اللہ بہت غفور رحیم ہے, ہم مانتے ہیں سبھی. کون کہتا کہ اللہ غفور رحیم نہیں ہے؟ اللہ بے شک بہت زیادہ غفور رحیم ہے, لیکن اللہ نے ایک شرط تعین کر دیا ہے کہ اللہ اس کے اوپر غفور رحیم ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اپنی اصلاح بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہے صرف اور صرف آپ بندہ ایک توبہ کر کے بیٹھ گیا اور توبہ بھی لولی لنگڑی کر دی اس نے, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, بس بیٹھا ہوا ہے. میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو تو پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے نا, پریکٹیکلی فزیکلی. ہاں یہی تو بات ہے مین ساری کی ساری, اور یہی اینڈ کنکلوژن یہی ہے, آخر اینڈ دی اینڈ یہی بات ہے. اسی وجہ سے ہم نعرہ لگاتے ہیں مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے. بالکل, بہت شکریہ افضل بھائی, آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ٹائم دیا, جزاک اللہ خیرہ. آپ کی باتیں سن کے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا, الحمدللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ جن تک آپ نے میسج پہنچایا ان کو سمجھ بھی آ جائے گی اور ان کی اصلاح کا سبب بھی بنے گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا